اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر ایلا کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایلا کیا چیز ہے، ایلا کہتے کس کو ہیں، ایلا کی صورت کون سی ہے، کون سی صورت میں بیوی کو جو ہے وہ ایلا کے ختم ہونے کے بعد مرد کے اوپر 2 حق رکھنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے یا اس کو رکھ لے، یہ اختیار ہوتا ہے۔ اور کون سی صورت ہے ایلا کی جس میں عورت کو اور مرد کو اختیار نہیں ہوتا طلاق دینے کی، تو یہ ایلا بھی قسم ہی ہے۔ پیچھے قسموں کا ذکر گزرا ہے، سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ایلا کہتے کس کو ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامعت نہ کرنے کی ایک مدت تک کے لیے قسم کھا لے، کوئی شخص یوں کہے کہ میں 1 مہینے تک جو ہے وہ اپنی عورت سے ہم بستری نہیں کروں گا، جمع نہیں کروں گا، اور 1 مہینے تک کی وہ قسم اٹھا لے یا 4 مہینے کی قسم اٹھا لے، یہ 2 صورتیں ہیں ایلا کی۔ یا تو وہ 4 مہینے کی مدت یا اس سے زیادہ کی قسم اٹھائے گا، یا 4 مہینے سے کم مدت کی قسم اٹھائے گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ جمع نہیں کرے گا۔ اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا۔ یہی ذکر ہے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر، للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، رحمت فرمائیں گے۔ اور اگر بالکل چھوڑ دیں، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاق کا ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی بھی ہے۔ ایلا یہ ایک قسم کی قسم ہے۔ پہلے قسم کا ذکر گزرا ہے پچھلی آیت کے اندر، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ۔ قسموں کا ذکر جو ہے وہ پچھلے 10 کے اندر گزر چکا ہے کہ 3 طرح کی ہے، اور یہاں پر ایلا کا اس آیت کے اندر ذکر ہے، اور ایلا بھی ایک قسم ہی ہے، قسم کی ہی ایک شکل ہے۔ تو 2 صورتیں میں نے بتا دی، یا تو 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ کی مدت کا ایلا ہوگا، یا 4 مہینے سے کم مدت کا جو ہے وہ ایلا ہوگا، اس کی قسم اٹھائی جائے گی۔ اگر 4 مہینے سے کم مدت کی اگر اس نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ہم بستری نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں تو اسے چاہیے کہ وہ وقت پورا کرے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے اور ملاپ بھی کر سکتا ہے، ہم بستری وغیرہ کر سکتا ہے، جیسا کہ مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے لیے قسم کھا لی تھی اور 29 دن پورے الگ رہے، اور فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور 4 مہینے کی زائد مدت کے لیے قسم کھائی ہو تو 4 ماہ کے بعد عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ تقاضا اور مطالبہ کرے، یا وہ میل ملاپ کے لیے یا طلاق دے دے۔ ان دونوں میں سے خاوند کو وہ مجبور کرے گی، خاوند کو وہ مجبور کرے گی، یا عورت کو حق حاصل ہے۔ 3 مہینے کا جو ہے فرمایا گیا، تو 3 مہینے مدت جو ہے وہ عورت جو ہے وہ صبر کرے گی، اس سے مطالبہ اور سوال نہیں کر سکتی۔ پھر میاں بیوی آپس میں ملے جلیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ابھی گزری ہے۔ اس کے علاوہ 4 مہینے میں پھر عورت کو اختیار دیا جاتا ہے، عورت کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو وہ اپنے مرد کے پاس رہ لے، یا چاہے تو وہ
اپنے خاوند کو جو ہے وہ مجبور کرے طلاق دینے پر، لیکن اگر وہ قسم توڑ کر ملنا چاہتا ہے اپنی بیوی سے تو مل سکتا ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پہلے جو ذکر ہوا ہے قسم کے بارے میں، تو اس کا پھر کفارہ اس کے اوپر لازم آئے گا۔ وہ کفارہ ادا کرے، کفارہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ ذکر استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، توبہ بھی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم تو ویسے ہی پیچھے گزر چکا ہے کہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قسم نہ اٹھائے، حتی الامکان۔ دیکھیں انسان قسم اٹھانے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کے نزدیک جو وقعت ہے، جو عظمت ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالی ہیں، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی شان تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اتنی بڑی ہے۔ ہر چیز کے مالک وہی ہیں، ہر چیز کے خالق وہی ہے، ہر چیز کے رازق وہی ہے، لیکن قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جس کو بندہ ایک عظیم سمجھتا ہے، اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے، اور اسی پر ہر ایمان والا جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے۔ تو پھر جب بار بار اگر اس چیز کی قسم اٹھائی جائے، بار بار اگر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے، تو بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ میرا ایک تجربہ بھی ہے، اور تجربے سے مراد لوگوں کے درمیان میں نے دیکھا بھی ہے، اور یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جو بندہ جتنی زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے اتنا ہی وہ ایمان سے پھر دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح تاجر حضرات جتنے بھی ہیں ہمارے، وہ تجارت کے اندر بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں، مال بکے یا نہ بکے قسم اٹھاتے ہیں۔ جتنے بھی تجارت کرنے والے حضرات ہیں، میں ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی۔ شاید کہ کسی کو یاد ہو کہ کب تجارت کی تھی۔ ہر بچہ جانتا ہے مصر کی طرف جو سفر کیا تھا، مصر کے بازار کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت لے کر گئے تھے، کس کا سامان تجارت لے کر گئے تھے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور کس عمر میں لے کر گئے تھے؟ عمر 25 سال ہے، نبوت سے بھی 15 سال پہلے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کی؟ سب کو پتہ ہے، ہر بچہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کی منڈی کے اندر جتنی قسم کی بھی کھجوریں تھیں وہ ساری کی ساری الگ الگ کر کے رکھ دی، اور پھر اعلان کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میری یہ کھجور اعلیٰ ہے، میری اس کھجور کے اندر یہ کوالٹیز ہے۔ آج اگر کوئی خسیس سے خسیس چیز بھی اگر بیچتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ 100 خوبیاں بیان کر کے اس کو سامنے والے کے سامنے سونا بنا کر پیش کر کے پھر اس کو فروخت کرتا ہے۔ لیکن میرے نبی کا طرز عمل دیکھو، کیا اس وقت رشوت نہیں تھی؟ کیا اس وقت خیانت نہیں تھی؟ اس وقت دھوکہ دہی نہیں تھا؟ کیا اس وقت سودی لین دین نہیں تھا؟ کیا اس وقت جہالت نہیں تھی؟ جہالت تو عروج پر تھی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ ساری کھجوریں الگ الگ رکھی، الگ الگ رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں۔ کون سا اعلان کر رہے ہیں بھئی؟ میری یہ کھجوریں جو ہیں یہ کم درجے کی ہیں، اس میں یہ عیب ہے اور ان کی قیمت یہ ہے، اور اس سے جو دوسری اعلیٰ قسم کی ہیں، ہاں یہ اس سے اعلیٰ ہے لیکن اس سے کمتر ہے اور اس کی یہ قیمت ہے۔ 7-8 یا روایات کے اندر آتا ہے کہ 15 قسم کی 10 قسم کی کھجوریں تھی۔ بہرحال جتنی بھی قسم کی بھی کھجوریں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کر کے رکھی، اور ہر ایک کا الگ الگ ریٹ بتایا، اور ہر ایک کے اندر جو خامی تھی، نقص تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے فروخت کیا۔ اور بچہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تجارت کی تھی، سب سے زیادہ منافع اس تجارت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ یہ جو مصر کی منڈی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی، اس کے علاوہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے سفر نہیں کیا۔
یہ نبوت سے 15 سال پہلے کا سفر ہے، اور نبوت سے بھی 15 سال پہلے ایسے دور کے اندر جو دور جاہلیت مانا جاتا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ تو اس لیے میں جتنے بھی ہمارے حضرات جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، جس قسم کا بھی بزنس ہے ان کا میں التجا کرتا ہوں اللہ کے لیے جھوٹی قسمیں نہ اٹھایا کریں، جھوٹ نہ بولا کریں، خیانت نہ کیا کریں، دھوکہ نہ دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔